ماں عظیم ہستی ہے۔ ایک عورت کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وہ اور اس کا خاوند بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کو پہلی بار دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا لیکن اس کے کان نہیں تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے کان اندر سے بالکل ٹھیک تھے اور وہ کسی بھی طرح سے معذور نہیں تھا، لیکن اس کے باہر نظر آنے والے کان نہیں تھے اور اس کے لیے ڈاکٹر اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کی ماں اسی وقت سمجھ گئی کہ اس بچے کے لیے لوگوں کا سامنا کرنا اور ایک نارمل زندگی گزارنا بالکل ناممکن تھا۔ جب وہ بچہ اسکول جانا شروع ہوا تو وہ پڑھائی میں باقی سب سے بہتر تھا، لیکن حسد کی وجہ سے باقی لڑکے اس کے کان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ جب بھی اسکول سے واپس آتا اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا۔ اس کی ماں بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ باقیوں کی باتوں کو دل پر لیتا تھا۔ پھر وہ کالج کا طالب علم ہو گیا اور پھر یونیورسٹی جانے لگ گیا، لیکن وہ جدھر بھی جاتا لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ ایک دن اس کا باپ اس کو ڈاکٹر سے ملایا کہ ان کا بیٹا احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کان ٹھیک کیے جا سکتے ہوں۔ ڈاکٹر نے بولا کہ ہو تو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی ڈونر چاہیے ہوگا۔ لڑکے کا باپ 2 سال ادھر ادھر مارکیٹنگ کرتا رہا اور لوگوں سے پوچھتا رہا۔ آخر ایک دن وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ چلو ہاسپٹل چلیں، آپ کے لیے ڈونر مل گیا ہے۔ اس کا بیٹا بہت خوش ہوا کہ پوچھا کہ کون اتنا عظیم انسان ہے۔ باپ نے بولا کہ اس نے مجھے بتانے سے منع کیا ہے، بس سمجھو کہ یہ ایک راز ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی پڑھائی پہلے کی طرح بہت بہتر ہو گئی اور وہ ٹاپ کرنے لگ گیا۔ اس کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ دکھنے میں بالکل نارمل بلکہ بہت وجیح نظر آنے لگ گیا۔ بہت اچھے سے زندگی کا آغاز کر لیا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہو گئے۔ کبھی کبھی وہ اپنے ماں باپ سے پوچھتا کہ وہ کون ہے جو اس کا محسن ہے، جس نے اسے نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنایا ہے۔ وہ ٹال دیتے کہ جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے، تو اب اس کو راز ہی رہنے دو۔ ابھی اس کو راز ہی رہنے دو۔ جس دن اس لڑکی کی ماں کی وفات ہوئی، جس دن اس لڑکے کی کے لیے پہلے ہی ماں کی وفات ہوئی، وہ اس کے لیے پہلے ہی بہت بھاری دن تھا اور اس کی ماں کے بال ایک طرف کر کے تابوت کے پاس سے بلایا تو اس کی ماں کے بال ایک طرف کر کے اس نے اپنے بیٹے کو اس کو دکھایا تو بتا دیا تھا نہیں تھے کہ اس کی سب سے بڑی محسن اس نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ اس کی سب سے بڑی محسن کون سی عظیم ہستی تھی۔ اپنے باپ سے پوچھا، وہ لڑکا بہت رویا کہ کبھی کسی نے اپنے باپ سے ماں کو تو عجیب نظروں سے نہیں دیکھا تھا، کہ کبھی کسی نے ماں کو تو عجیب نظروں سے نہیں دیکھا تھا کہ ان کے کان نہیں تھے۔ کہ جن کا دل اتنا صاف اور خوبصورت ہو، جن کا دل اتنا صاف اور خوبصورت ہو، ظاہری حلیے سے ان کی شکل اور ظاہری حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لڑکا اب سمجھا تھا کہ اس کی ماں اتنے عرصے سے بال ہمیشہ کھلے کیوں چھوڑتی تھی۔